لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب سویرے مما کتنا طوفان لائیں گی دیکھا آپ نے، کرن نے پیشانی سے داور سے کہا۔ دونوں اس وقت چھت پر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کرن، میں نے فیصلہ کر لیا، اگر مما بابا نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گا، نہیں تو مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ داور نے پکا ارادہ کر لیا تھا اس کی بات پر کرن کا دل بے اختیار دھڑکا۔ داور، آپ جانتے ہیں میں بہت چاہتی ہوں آپ کو، لیکن گھر والوں کے خلاف کبھی نہیں جاؤں گی، کرن نے ڈرتے ڈرتے ہوئے موزود لہجے میں کہا۔ تو کیا الگ ہو جاؤ گی مجھ سے؟ داور کو دکھ ہوا، وہ رو دی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو داور کے دل پر گڑے۔ پاگل، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ داور نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے آنسو صاف کیے۔ چھت پر کوئی نہ آ سکے، چھت سے کوئی نہ جا سکے، آتے ہی کشش گنگنائی۔ سوچو کبھی ایسا ہو گیا تو تم ایک چھت پر اور شام ہو جائے۔ اس کے گائے کی طرف کوئی اس دونوں کی نے ہی انجوائے کیا۔ معافی چاہتی ہوں، ڈسٹرب کرنے کے لیے چاہتی ہوں، لیکن نیچے آپ کو بلا رہے ہیں، چلیں۔ کشش نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ داور نے کرن کی آنکھوں میں تسلی دی۔ عشق کے امتحان اور بھی ہیں میری جان، ابھی سے ہمت ہارے گی؟ کشش نے کرن کو کندھے پر ٹھوک مارا تو وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ نوٹ کر لیں ساری میٹنگز۔ کافی دیر سے حاضق نے عائشہ کو سامنے بٹھائے آج کی میٹنگ کے بارے میں بریف کر رہا تھا۔ جی سر، سر جھکائے وہ سب نوٹ کر رہی تھی۔ اوکے، گو اینڈ ٹیک 1 کپ آف کافی، آرڈر لگایا۔ عائشہ نے ایک نظر جواب میں نہ کہا اور کافی بنانے چلی گئی اور کچھ ہی دیر بعد لوٹ آئی۔ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا اور واپس سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ حاضق نے اسے دیکھتے ہی کافی کا مگ اٹھایا، لیکن پہلا گھونٹ پہ ہی چھوڑ دیا۔ کافی بالکل بھی صحیح نہیں بنی تھی۔ حاضق کو غصہ آیا۔ مس عنایت فردوس، کیا آپ نے فرسٹ ٹائم کافی بنائی ہے؟ ظفریہ پوچھا۔ عنایت نے سر اٹھایا۔ جی جی سر، صحیح نہیں بنی، میں اور بنا لاتی ہوں، کہتے ہی وہ اجرت میں اٹھی۔ اسٹاپ اٹ، حاضق دبے دبے غصے سے چلا ہے۔ اب اگبار کافی بنائیں گی تو اور کافی کے مگ میرے ٹیبل پر اکٹھا کرتی جائیں گی؟ نو سر، میں آئندہ دھیان ممنونائی، پی اے سے سخت لہجے میں کہا۔ عنایت کو لگا اسے سننے میں غلطی تو نہیں ہوئی۔ سنا نہیں آپ نے مس عنایت؟ حاضق نے اس کی اونچی آواز میں کہا تو عنایت ہڑبڑاتے ہوئے کافی کے مگ اٹھایا۔ پی اے سے زور دیا۔ عنایت کو کافی پسند نہیں تھی، نہ کبھی اس نے بھی اس کا ٹیسٹ پتا ہو، لیکن وہ جانتی تھی کافی کڑوی ہوتی ہے اور کڑوی ہی اسے پتا پیتے لگا۔ عنایت نے مرتی کیا نہ کرتی کافی کا مگ لبوں سے لگایا، لیکن ایک گھونٹ ہی پی سکی، وہ انتہائی کڑوی تھی۔ فنش اٹ، اسے رکتا دیکھ کر حاضق نے اونچی آواز میں کہا تو پھر سے کڑوی کافی کو لبوں سے لگایا، لیکن اس بار کافی نے اندر جانے سے ہی انکار کر دیا۔ مدد طلب نظروں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس نے اس کے لیے اچھی سزا چنی تھی۔ جلدی ختم کریں اسے، اور بھی کام ہے۔ کہنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑی بات نہ ہو، لیکن عنایت بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس نے بھی کافی کو منہ میں ہی رکھا اور واش روم کی طرف جانب بھاگی۔ حاضق نے ماتھے پر تیور ڈالے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی جیسے کوئی بہت بڑا مرکز انجام دیا ہو۔ مس عنایت، کافی ابھی وہی موجود ہے؟ حاضق نے دھیان دلوایا۔ سوری سر، آئی کین ناٹ، وہ دانت پیستی بولی۔ وٹ ڈو یو مین؟ بس اتنا آسان نہیں تھا تو کسی سے پوچھ لیتی، بنانا آتا نہیں تھا تو کسی سے پوچھ لیتی، سب کچھ خراب کرنا ضروری تھا؟ حاضق نے اٹھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ عنایت گھبرا سی گئی۔ حاضق نے کافی کا مگ اٹھایا اور اس کے قریب آیا، بھی اسے زبردستی اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ عنایت نے شکوہ نگاہ نظر اس پر ڈالی اور منہ کھول دیا۔ حاضق نے اس کی آنکھوں کی نیمی کی پرواہ کیے بغیر ساری کافی اس کے منہ میں ڈال دی۔ ایک زور کی بوائی آئی اور پھر وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ حاضق دانت پیسے وہ کافی کانفیڈنس گھلنے کے بعد بھی جب وہ واپس آئی تو اس کے پیچھے گیا، وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ حاضق کا دل بری طرح دھڑکا، جھٹ سے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ عنایت، اٹھو، آنکھیں کھولو۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس کی گال تھڑتھڑائی، لیکن وہ نہ اٹھی۔ اسی پریشانی میں اٹھائی سے باہر آیا اور آفس سے اتر کر روم میں لے جا کر بیڈ پر لٹایا جو اس کا پرسنل تھا۔ عنایت، آنکھیں کھولو۔ اس پر چند پانی کے قطرے ڈالے تو وہ ہڑبڑائی اور ڈیرے سے آنکھیں کھولی۔ حاضق نے لمبا سانس کھینچا۔ آنکھیں کھولتے حاضق کو اپنے اوپر جگہ پایا تو بری طرح کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی اور اس بات نے حاضق کو مزید غصہ دلایا۔ تو آ گئی تمہاری سازشی ترتیب سامنے؟ سویرا بھابی نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ عالیہ بی بی یوں سویرا بیگم کے کچن میں آ کر چٹانے پر بری طرح چونکی۔ زیادہ بنو مت، ایک تو بیٹی کو میرے بیٹے کے پیچھے لگا دیا، اوپر سے انجان بننے ایکٹنگ کر رہی ہو۔ واہ! کافی اونچی آواز میں انہوں نے اپنا انداز بڑاس نکالی۔ وہاں اندر آتی کرن اور کشش بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری بیٹی
بیٹیاں ایسی نہیں ہیں۔ عالیہ بیگم کا زیادہ لہجہ سخت تھا۔ ہاں کیسی ماں ہو تم، جو تمہیں اپنی ہی بیٹی کے کرتوتوں کا پتہ نہیں ہے؟ ہاتھ لڑا کر بولتی کوئی اور جاہل عورت ہی لگ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے سویرا ماما، اتنا اونچا کیوں بول رہی ہیں؟ کرن کے لاکھ روکنے کے باوجود کشش اندر جاتے ہوئے پانی کی گلاس بھرتے منہ سے لگاتی ہوئی بول پڑی، تو اپنا منہ بندی رکھے اور اس بات میں نہ پڑو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ کشش کو کہتی وہ پھر سے عالیہ بیگم کی طرف مڑی، اور تم ایک بات میری یاد رکھنا، داور میرا بیٹا اور جہاں میں چاہوں گی اس کی شادی وہیں ہوگی، اس لیے نہ کوئی خود خواب دیکھو اور نہ ہی اپنی بیٹی کو دکھاؤ، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ غصے سے کہتی وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ دروازے میں کھڑی آنکھوں میں ڈھیرے آنسو لیے کرن کو انہوں نے نفرت اور حقارت سے دیکھا۔ ماما، کرن مرے ہوئے قدموں سے اندر داخل آنسو بہتے چلے گئے۔ ماما ایسی بات نہیں ہے سویر ماما، کرن نے ان سے بات نہ بن پائی۔ عالیہ بیگم کرن کو بے یقینی سے دیکھتی جا رہی تھی اور کشش کو رہ کر سویرا بی بی پر غصہ آ رہا، جو محبت کے بیچ ظالم دیوار بن گئی تھی۔ عالیہ بیگم بنا کرن سے کچھ کہے باہر نکل گئی اور کرن پھوٹ پھوٹ کر رو دی، ڈو ناٹ بی کیئر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کشش نے دکھی دل سے کرن کو تسلی دی، پتہ نہیں اب ماما کیا کریں گی؟ کرن کو پھر کر ستائی جا رہی تھی، کچھ بھی نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ سویرا ماما، ان کا کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنا دماغ میں ترتیب لڑاتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں بولی، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ایک تو تمہاری مدد کی اوپر سے ایسے بہیو کر رہی ہے جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا میں نے۔ حضرت نے اسے خوب غصے میں سنایا، یہ سب بھی ہوا آپ کی وجہ سے ہے، آپ کو پتہ ہے مجھے کافی نہیں پسند، آپ نے جان بوجھ کے۔ نایشی کی آنکھیں چمڑا گئی لیکن لہجہ سخت تھا۔ حضرت ماتھے پر بیل ڈال کر سے دکھا، کسی کی پسند ناپسند یاد رکھنے کے لیے اس بندے کو بھی یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت لہجے کی جلن نایشی سے چھپی نہ رہ سکی، لب بھیجے وہاں سے باہر نکلی اور آفس کی جانا پڑی۔ حاضر بھی سر جھٹک کر آفس آیا لیکن وہاں نہیں تھی۔ حاضر اگنور کرتا اپنے کام نپٹانے لگا لیکن اپنا دھیان ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ہٹا نہ پایا اور وہ اپنے ضبط کو آزماتی اپنی سیٹ پر بیٹھی حاضر کے لفظوں کو غور کرتی رہ گئی۔ واقعی صحیح تو کہا ہے، میں اسے کون سا یاد ہوں گی جو میری پسند ناپسند کو یاد رکھے گا؟ آنسو بہہ کر گالوں پر لا گر غریب کو تو محبت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ رات کو سب ٹیبل پہ ایک ساتھ بیٹھے تھے لیکن سبھی کی خاموشی غیر معمولی تھی۔ ان سب میں ایک کشش تھی جس کی نظریں دادا جی پر ٹکی تھی، جو کام وہ کر چکی تھی اب اس کے ایکشن کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانے تقریباً سبھی کا اختتام پذیر ہو چکا تھا، اتنے میں یامین نے ٹیبل چھوڑا کہ دادا جی کی آواز آئی، ایک منٹ، مجھے سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دادا جی کے کہنے پر یامین دوبارہ بیٹھ گیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو میں ان کی شادی خانہ آبادی کر دی جائے۔ دادا جی کی بات پر کشش کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، وہاں سے ویرا بی بی کے کان کھڑے ہوئے، اس لیے اس بارے میں ہم ایک اہم فیصلہ کر لیں۔ یامین اس گھر کا بڑا بیٹا ہے سولون، سب سے پہلے تو یامین کی شادی ہونی چاہیے، لیکن ہماری یامین سے بات ہوئی ہے، وہ بہت جلد اس بارے میں فیصلہ لے لے گا۔ دادا جی تنبیہ باندھتے تو سبھی کی سانسیں اٹکی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر داور بیٹا ہے، ان کا رشتہ بھی ہو جانا چاہیے، داور اور یامین کی شادی ایک ساتھ کر دیں گے۔ دادا جی، آپ کے منہ میں گھی شکر، کشش دل ہی دل میں دادا جی سے مخاطب ہوئی، داور بیٹا، دادا جی نے پکارا۔ جی دادا جی، داور نے فوراً لبیک کہا۔ بیٹا اگر کوئی پسند ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، ہم کسی طرح زور زبردستی نہیں کرنا چاہتے، آپ سب سمجھدار ہیں اور ہماری یہی مرضی کی ہے کہ آپ سب کی زندگی کا فیصلہ آپ سب کی رائے کے مطابق ہونا چاہیے۔ دادا جی کے دوبردور لہجے میں کہی کی بات کے آگے کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ کوئی کچھ بول سکے، البتہ سویرا بیگم پہلو بدل کر رہ گئی۔ داور نے ایک نظر کرن کو ڈھونڈنا چاہا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ نہیں دادا جی، جو آپ کا فیصلہ مجھے منظور۔ داور نے سر تسلیم میں خم کیا، تو ٹھیک ہے بیٹا، ہم نے سوچا ہے اسی گھر کی بیٹی کے ساتھ آپ کا رشتہ کر دیا جائے۔ داور کا دل دھڑکا، سبھی کی سوالی نظریں دادا جی پر اٹھی، جبکہ کشش مطمئن آنکھوں میں چمک لے بیٹھی دادا جی کو دیکھ رہی تھی۔ عزیز بیٹا، پاس بیٹھے عزیز کو پکارا۔ جی بابا، وہ بھی فوراً لبیک کہتے آگے ہوئے۔ ہم آپ کی بیٹی ہماری پوتی کرن کا رشتہ داور سے طے کرتے ہیں، کیا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ عزیز صاحب نے ایک نظر عالیہ کو دیکھا جنہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بابا جی، کرن مجھے سے زیادہ آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کے لیے جو فیصلہ کریں گے درست ہوگا۔ دھیرے دھیرے کہتے وہ اپنے باپ کا مان بڑھا گئے، لیکن سویرا بی بی کچھ کہنے لگی کہ حیات صاحب نے انہیں روک دیا۔ کیا ہوا بہو، کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ نہیں، شوہر کا اشارہ سمجھے وہ خاموش ہو گئی۔ اس گھر کا بڑا میں ہوں، یقیناً ہر فیصلہ میری ہی منشا سے ہوتا آیا ہے اب تک، سوائے ایک فیصلے کے جس میں میری رضا منفی شامل نہیں تھی۔ وہی فیصلہ اس گھر اور اس گھر کے بچے کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا اور وہ سب جانتے ہیں۔
बहुत ठहर ठहर के उन्होंने सवेरे बेबी को बहुत कुछ बावर करवा दिया। वो बनाती थर जगागी। तो ठीक है, इस जुम्मे को दोनों का बाकायदा रिश्ता तय किया जाएगा और यामीन की शादी के साथ इनकी भी शादी कर दी जाएगी। मुबारक हो, कशिश की चहती हुई आवाज़ आई। सवेरे बेगम ने लब बीचे। दावर की खुशी का कोई ठिकाना न था। उठ के दादाजी के गले लगा। यामीन ने भी गले लगाकर मुबारकबाद दी। कशिश फौरन से फ्रिज से केक ले आई और सबका मुंह मीठा करवाया। सवेरा बीवी कशिश का हाथ पीछे कर दिया। मुंह बुलाती वहां से वॉक आउट कट की। हाल आलिया जानती थी अब सवेरा बीबी तमाशा लगाना है, लेकिन दादाजी के आगे सभी खामोश थे। अजीज साहब ने भी दावर को गले लगाया। आलिया ने भी प्यार दिया। रियाज साहब कंधे पर थे, का अंदाज बढ़ गया। कुछ भी कर लेते, बाप के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। यामीन पुत्र, अब तू भी आगे बढ़ अपनी जिंदगी में बेटा। मुझे आपकी और दावर की शादी एक साथ देखनी है। दादाजी ने बहुत प्यार से अपने प्यारे पोते से कहा। जी। यामीन ने गिन अखियों से कशिश को देखा, जो दावर को बार बार छेड़े जा रहे थे। समीर भी इसका खूब साथ दे रहा था। दादाजी को यामीन कुछ चुप सा लगा। अच्छा, अब सब मतवजा हो। रिश्ता तो तय हुआ, लेकिन शादी यामीन और दावर की एक साथ होगी। इसमें कोई रद्दबदल नहीं होगा, इसलिए इस बारे में कोई बात किसी की नहीं सुनी जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में आप सब मिलने मेरे यामीन पुत्र के लिए लड़की ढूंढे। हीरा। दादाजी ने हंसी मजाक में बात की तो कशिश ने नारा लगाई, ये तो इनका फेवरेट काम था। नहीं दादाजी, मैं फिलहाल ऐसा कुछ भी प्लान करके नहीं बैठा, इसलिए इस टॉपिक को ना छेड़ें। यामीन ने संदिग्ध अंदाज में कहा तो कशिश ने मुंह खोला। पुत्र जी, ऐसा कब तक चलेगा? दादाजी उदास से हुए। दादाजी आप फिक्र न करें, हम मिलकर ढूंढेंगे इनके लिए बहुत अच्छी और प्यारी लड़की। यामन ने सख्ती से टोका। तो सभी खामोशी से इस सख्त आवाज पर इसे देखने लगे। इस टॉपिक पर दोबारा कोई बात नहीं होगी और कोई भी कुछ ना सोचे इस बारे में। यामीन ने उंगली उठाकर कशिश को वार्न करता वहां से चला गया। दादाजी ने मुस्कुरा कर कशिश को देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। इसे दादाजी की पूरी सपोर्ट थी, तो इसे फिक्र काहे की थी? बेफिक्र रहो, तुम्हारी मोहब्बत में किसी को जालिम समाज नहीं बनने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी ना करना पड़े। पर तुम दोनों को वादा करो मेरे साथ दोगे। कशिश ने इनकी तसल्ली कराते डेरे से सरगोशी करते कहा तो उन दोनों ने यस वस का इशारा करते एक साथ होने का यकीन दिलाया। सर, मैं कर लूंगी, आप प्लीज जाएं। सर, काशिफ ने इसे काफी ज्यादा काम दे दिया था। अकाउंट का जितना काम पेंडिंग था सारा इसे दे दिया, लेकिन साथ में इसके साथ स्पीड करना था, टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो काम करते लैपटॉप पे इसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो नायशे बदक के पीछे हटी। अरे मिस नायशे, इतने गड़बड़ा क्यों रही हैं? वेट कर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। थोड़ा करीब होते मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। नहीं, आप जाएं, मैं कर लूंगी। आपकी बात थोड़ा सख्ती में कहा तो वो लब विजय बाहर निकल गया। नायशे ने सुख का सांस लिया। वो वापस सीट पर बैठी और काम शुरू किया। वो इतना बिजी होगी कि वक्त गुजरने का एहसास न हुआ। टाइम देखा तो एहसास तो कह गए आज तो फिर काफी लेट हो गई है। फौरन काम से उठा और बाहर निकले। तकरीबन सब जा चुके थे। पवन ने भी 2 दफा आगे से वो जाने का कहा, लेकिन इसने काम की वजह से टाल दिया। अब रात के 9 बज रहे थे तो सासों गलती की तो जो इतनी देर रुकी। ऑटो को वेट करती हुई सड़क पर खड़ी थी कि एक गाड़ी इसके पास आकर रुकी। काफी देर थी। टाइम देखा है और देखते हुए उठा। नायशे कैन की तरफ बढ़ा, लेकिन वो वहां नहीं थी। ये कहाँ चलेगी? हाजिर परेशान हुआ। पवन को बुलाकर पूछा। सर, मैम 10 मिनट हुए निकली हैं। बहुत मदद अंदाज में जवाब दिया। हद होती है, इसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ और ये मोहतरमा निकल गई। हाजिर गुस्सा जब्त करते वापस की तरफ बढ़ा और गाड़ी की कीज और मोबाइल उठाता बाहर निकला, जबकि चेहरे पे इंतहा की सख्ती थी। गाड़ी किराए से निकालते वो रोड पर आया। वो मोबाइल को चेक कर रही थी, जिसकी चार्जिंग भी खत्म हुई थी। उतने में गाड़ी पास में वो चौंकी। क्या हुआ मिस्टर नायशे, कोई प्रॉब्लम? मिस्टर काशिफ ने गाड़ी रोकते फिक्रमंदी से नो सर, नो प्रॉब्लम। हते इमकान नायशे ने अपना लहजा नॉर्मल रखा। इधर उधर नजर उतराई, लेकिन सड़क पर पूरी सरकार थी। आधा दुक्का गाड़ियां ही थी। नायशे ने वहां से आगे जाना मुनासिब समझा, जहाँ थोड़े लोगों का रश था। अरे कहाँ जा रही हैं? आई मैं छोड़ देता हूँ। काशिफ ने खिदमत पेशकश की शुक्रिया सर, मैं चले जाऊंगी। नायशे ने बिना रखे ही जवाब दिया। इतना भी क्या एटीट्यूड में से नायशे काशिफ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया तो इसी गुस्से में बाजू से पकड़ा। क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़े मेरा। नायशा को सख्त गुस्सा आ गया। चलो मेरे साथ। गुस्से से खींचा तो नायशा खींचती चलेगी। हाथ छोड़े मेरा, वो चिल्लाई, लेकिन काशिफ ने परवाह न की। वो एक थप्पड़ इसे लगा दिया, जिससे इसका होंठ फट गया। वो हैरान हुआ, डरी डरी हुई नजरों से इसे देखने लगी। सारा इत्तेमाद एकदम से डस गया। तेरा तो आज मैं बंदोबस्त करता हूँ, कहते साथ गाड़ी में निकल दिया कि एक और गाड़ी पास से गुजरी। नायशे की नजर बेहतर उधर उठी और इसकी गाड़ी को पहचानती थी। एक महबूब सी उम्मीद जागी। गाड़ी आगे
جا کر ریورس ہوئی۔ عنایت شاہ نے کاشف کو دھکا دیا اور وہاں سے آگے کی طرف بھاگی۔ کاشف کی نظر بھی اس گاڑی پر جا پڑ چکی تھی۔ گاڑی سے حاذق اتر کر باہر آیا۔ عنایت شاہ اس کی جانب بھاگتی اس کے سینے سے جا لگی اور ضبط کے باوجود زور سے آنکھیں میچ کر رو دی۔ یہ احساس کہ وہ نہ آتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ حاذق نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور پھر اس کے لیے اتنا تڑپا کر تھا، لیکن اسے یوں پھوٹ کر روتا دیکھا وہ سخت پریشان ہوا۔ کاشف موقع غنیمت جانتے وہاں سے نکل گیا۔ حاذق کی نظروں میں یہ آگے اپنی نوکری نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ عنایت شاہ ڈیرے سے اسے پکارا، لیکن اس نے مزید ساتھی سے اس کی شرٹ کو پوچھ لیا۔ عنایت شاہ بہت پیار سے اسے پکارا اور اس کی سینے سے لگی اب جگٹوں سے رو رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی اور نہ ہی اس کی شرٹ کو چھوڑا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، جسٹ ریلیکس۔ اسے سنبھالتا وہ کہیں سے بھی ناراض نہیں لگ رہا تھا۔ وہی محبت، وہی چاہت عنایت شاہ کو آج بھی ویسا ہی لگا۔ عنایت شاہ کو لیے وہ گاڑی کی جانب بڑھا، اسے بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ عنایت شاہ کال پر آئے آنسو صاف کیے اور اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پر نظر پڑی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی لرز رہے تھے۔ آنکھیں بند کرتے وہ پھر سے خود پر ضبط کھونے لگی۔ عنایت شاہ پلیز خاموش ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ گاڑی کا موڑ کاٹتے اس نے عنایت شاہ پر نظر ڈالی جو باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے حاذق کی نظر اس کی گال پر جا ٹھہری جہاں اس کا گال سوجا ہوا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی، اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ جارحانہ انداز میں پوچھا۔ عنایت شاہ کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی۔ کون تھا؟ تم جانتی ہو؟ حاذق کے سوال ختم نہیں ہو رہے تھے۔ عنایت شاہ کو سمجھ نہ آیا اسے کاشف کے بارے میں بتائیے نا۔ بتاؤ مجھے، حاذق غصے سے بولا۔ تو عنایت شاہ گھبراتے ہوئے نفی میں لائے۔ حاذق نے دانت پیستے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گھر کے ایڈریس بتاؤ۔ لہجہ سپاٹ لہجے میں کہتا۔ عنایت شاہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سناہٹ دوڑ گئی۔ گھبراتے ہی اسے ایڈریس بتایا۔ گھر کے دروازے پر گاڑی روکی تو بےاحتیاط نظریں حاذق پہ ٹھہری جو سپاٹ انداز میں سامنے دیکھے جا رہا تھا۔ عنایت شاہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اتنی احتیاط کرنا اور ٹائم سے گھر جانا۔ بنا اس کی طرف دیکھے سنجیدہ انداز میں کہا۔ عنایت شاہ نے سر جھکایا اور باہر نکل گئی۔ اس کی گھر میں انٹر ہوتی ہی حاذق نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ عنایت شاہ کے جھوٹ بولنے پر سخت غصہ ہوا جبکہ اس نے کاشف کو دیکھ لیا تھا۔ مبارک ہو، تمہارے دادا جی نے تمہارے اور داور کی شادی طے کر دی ہے، عالیہ بیگم نے اندر آتے کرن سے کہا تو وہ ماں کے گلے لگ جا۔ پلیز مما، آئی ایم سوری، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ڈیرے آنسو تھے۔ عالیہ بیگم نے انہیں صاف کیا۔ بیٹا، ماں باپ اولاد کی خوشیوں سے کب ناراض ہوئے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سویرا بھابھی یہ رشتہ توڑ چڑھنے دیں گی۔ عالیہ بیگم نے اپنا جڑکا زبان پر لایا۔ ماما انہیں چھوڑیں، آپ مجھ سے خفا نہیں ہیں۔ کرن نے ان کی گرد باہیں پھیلائیں۔ بیٹا، میں تو ماں ہوں، تمہارے لیے اچھے نصیبوں کی دعا کر سکتی ہوں، عالیہ بیگم مسکرا کر کہا تو کرن نے سکھ سانس لیا۔ اسے ماں کی ناراضگی مول لینے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا تھا۔ داور سے پیسے نکلوائے پیزا آرڈر کر چکے تھے اور اب داور کے ہی روم میں بیٹھے پیزا کھاتے سب انجوائے کر رہے تھے۔ اور کرن کو بھی کشش کی سیٹ لائی تھی۔ ہم نے صرف پیزا پہ نہیں ٹکنا، یاد رکھنا۔ پیزا کی ایک بائٹ لیتی وہ داور کے پاس بولی جبکہ کرن نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن نہیں وہ ہوگا تو یامین بھائی کا رشتہ نہیں ہوگا۔ سمیر کی زبان ہلی۔ اچھا نہیں تو بات اچھی کر لو، کشش نے ٹوکا۔ ہاں تو پھر دیکھنا نہیں کس طرح ڈانٹا تھا انہوں نے تمہیں، سمیر نے یاد کروایا۔ وہ تو چلتا رہتا ہے، فکر نہ کرو، ہم سب مل کر کوئی نہ کوئی جگاڑ لے لیں گے، لیکن میں آپ دونوں کی شادی جلدی کرواؤں گی۔ مجھے سویرا ماما پر بالکل بھروسہ نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، کشش نے سوچتے ہوئے کہا۔ ماما اور بابا دونوں ہی نہیں راضی۔ داور بھی اداس تھا۔ ٹینشن نہ لو، ابھی کون سی شادی ہوگی جو انہوں نے اٹینڈ نہیں کی اور تم اداس ہو رہے، کشش نے اسے ٹوکا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے شادی ہوگی یامین کی ہوگی تو ہی داور کی باری آئے گی، سمیر نے پھر سے زبان چلائی۔ اس کا بھی حل سوچ رہا ہے میں نے، آنکھیں چھوٹی کرتی کوئی نہ کوئی پلان بنا چکی تھی۔ ان سب نے سواری انداز میں دیکھا۔ کل بتاؤں گی مشن، شادی کل سے شروع ہوگا، کل ٹھیک 4 بجے چھت پر ملنا۔ سب زارداری سے کہتی وہ سب کو ہی لاجواب کر گئی تھی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، داور کی شادی اپنی بہن کے گھر ہی کروں گی، وہ میرا بیٹا ہے اور اس کی زندگی کی فیصلہ میں ہی کروں گی۔ سویرا بی بی بڑک رہی ہوئی تھی جبکہ حیات ساتھ ابھی خاموش بیٹھے تھے اور آپ ابا حضور کے سامنے خود نہ بولے نہ مجھے بولنے دیا۔ بہت غصے سے بولی۔ سویرا، ایک بات آج میری کان کھول کے سن لو، ساری جائیداد، زمینیں، گھر اور بزنس سب بابا کے نام ہے۔ اگر کوئی بھی فیصلہ ان کے خلاف تم نے کیا تو سوچ لو سب ہاتھ سے گیا۔ وہ اٹھتے ہوئے منہ بنا کر بولے۔ پھر کیا داور کی شادی اس کرن سے ہونے دوں، نٹور پن سے تو ہونے دو، دوسری شادی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ حیات صاحب نے مس لائن کا دوسرا سہارا لیا۔ حل بتایا تو سویرا بیگم کا دماغ ایک دم سے چپکا ہوا۔ ہاں تو یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ سویرا بیگم کی آنکھیں چمک گئی۔ ہاں، ہو جانے دو شادی،
داور جب اپنے دادا کی بات مانے گا تو ان کا لاڈلا بن جائے گا، جائیداد کا بہت بڑا حصہ داور کے نام کر دیں گے، یقیناً اس کے بعد اس کی دوسری شادی کر دینا ایموشنل طریقے سے، اور اس سب سے بابا بھی خوش اور داور بھی خوش، ہم بھی خوش۔ یہاں صاحب نے مسکراتے ہوئے مستقبل کا نقشہ کھینچا۔ بس تم اپنی بہن کو قابو میں رکھنا اور اسے تسلی دے رکھنا۔ یہاں صاحب سویرا بیگم کو باور کروانا نہ بھولے اور آپ فکر ہی نہ کریں، سویرا بی بی خوش ہوئی، چہکی۔ اب لکھ بھی لو۔ کشش نے سمیر سے کہا، کشش کیا یہ سب صحیح ہے؟ یمین بھائی کو پتہ چلا نہ تو ہے نہیں۔ سمیر نے ڈرانا چاہا، تم چپ رہو، جو کہا ہے وہ کرو۔ اس وقت چھت پہ بیٹھی یمین کے رشتے کے نیوز پیپر میں ایڈ دے رہے تھے اور سمیر کو ڈر تھا لگ رہا تھا، جبکہ کشش پورے کانفیڈنس سے ریڈی تھی ہر چیز کے لیے۔ لکھے ہوئے کشش نے اسے گھر رکھا۔ کو لکھو گی تو لکھواؤں گی نا؟ سمیر پھر چڑھا۔ لکھو، ضروری رشتہ، بہت سوچتے ہوئے بولی۔ کرن نے چہرے پہ اسمائل آئی۔ داور اس وقت آپ کام سے واپس نہیں آیا تھا، ورنہ وہ بھی اس ٹیم میں حصہ تھا۔ آگے بولا سمیر، لکھتے ہوئے بولا، سوچنے تو دو، ادھر ادھر کے چکر لگاتی دماغ لڑائی تھی۔ ایک ہینڈسم پڑھے لکھے لڑکے، ایک سے زیادہ، واہ واہ کیا بات ہے، مقرر۔ آگے زمین طرف کشش نے اسے غور دے اسے برا اور بات جاری رکھا، جو کہ دیکھنے میں سالار سکندر سوچتے ہوئے لفظوں کو جوڑا چلنے میں نے جہاں سکندر یہ لکھو ایک لکھوا، تم تو اپنے خاندانی شجرہ نصف لکھوانے لگی۔ یہ سکندر، وہ سکندر، سمین نے منہ بناتے کہا، تم وہ سب لکھو جو کہہ رہی ہو اور درمیان میں مت بولو، میں بھول جاؤں گی۔ کشش نے اسے بری طرح ڈانٹا، چلو آگے لکھو۔ ہم اٹھے تو فارس غازی، بیٹھے تو ریل، دوڑے تو عمر جہانگیر۔ ایک منٹ، یہ سب کون ہے؟ سمیر لکھتے ہوئے حیرت سے کشش کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس نے جان پیستے سے دیکھا۔ ہیروز ہیں، کافی لمبے لمبا کرتے کہا، اچھا، کس کے فلم کے؟ بہت برخاستہ ہال تھا جس پر کرن کا کہک ہوا جو اتنی دیر سے وہ رکی بیٹھی تھی۔ کشش نے خون خوار نظروں سے سمیر اور کرن کو دیکھا۔ ناولز کے ہیرو ہیں یہ، بتاتے ہوئے ساتھ ناراضگی سے دیکھا۔ سمیر کو لگا شاید اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ واٹ، تمہارے کہنے کا مطلب ہے یہ لوگ ہیں جن کا کوئی وجود نہیں اور تم ان کو لکھوا رہی ہو؟ مطلب یہ لوگ ایکسٹرا نہیں ہیں؟ یا اللہ کا خوف کھاؤ یار، کیا لکھوا رہی ہوں؟ میں نے لکھا یہ سب۔ سمیر نے پینسل اور ڈائری سائڈ پہ رکھی۔ کشش کا غصے سے بھرا حال تھا، اپنے فیورٹ ہیرو کے بارے میں یوں کسی کی راہیں سننا اسے بہت ناگوار گزرتا۔ سمیر کے بچے جان سے مار ڈھونڈوں گی اگر کسی ہیرو کے بارے میں کچھ غلط کہا تو۔ یہ سارے میرے کریش ہیں، سمجھے؟ کشش نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے وان کیا، عجیب ہی کریش ہیں جو اسیدہ میں نہیں ہیں۔ سمیر بھی ہار نہیں مانا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، تم بس لکھتے جاؤ، اب کمال دیکھنا ایڈ کا۔ کشش نے اب کی بار لہجہ نہ روکنے لگا، کوئی لکھوانے والی چیز لکھواؤ تو لکھوں نا، بندہ وہ سمجھ جائے۔ سمیر ابھی راضی نہ ہوا۔ دیکھو سمیر، آج کل ہر لڑکی کو ہی ایسا لائف پارٹنر چاہیے، اس میں یمین سکندر کا رشتہ بہت آسانی سے ہو جائے گا، سمجھو یار۔ کشش نے اسے سمجھایا تو مانا تو نہیں، لیکن لکھنا پھر سے اسٹارٹ کر دیا۔ کشش سے صرف لگاتی کہ وہ منہ بنا کر لکھتا گیا۔ دکھاؤ تو۔ سارا لکھوا لینے کے بعد اب وہ ایک بار مضمون چیک کر رہی تھی۔ گڈ ہو گیا، اب ہمیں کل ہی جائیں گے، ضرور رشتے کا یہ ایڈ نیوز پیپر میں دے دیں گے تاکہ جتنی جلدی ہو سکے لگے ہاتھ میں یہ کام نپٹا جاؤں۔ دیکھ لینا یہ نہ ہو یمین بائی کے لگے ہاتھ تمہارا ہی کام نپٹا دیں اور تم خود کو ڈھونڈتی رہ جاؤ۔ سمیر میں نکمہ دیے تو کشش نے اس بار کشش دے مارا، وہ بھی بروقت پہ نیچے ہوتا تو خود کو بچا گیا۔ نایش بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ تمہارا چہرہ کیوں اتنا لال ہو رہا ہے؟ ماتھے کو چومنے لگا، ارے بیٹا تمہیں تو بخار ہے آج، رہنے دو، یونیورسٹی مت جاؤ۔ ارے مما میں بالکل ٹھیک ہوں، آگے کام کی وجہ سے 2 دن ہو گئے ہیں یونی نہیں کی، آج کچھ ضروری نوٹس بنانے ہیں، جلدی آ جاؤں گی۔ ماں کو تسلی دیتے ہوئے مسکراتے یونی کے لیے نکل گئی۔ آفس دن گزارنا وہ ہوٹل آئی تھی، اس کا سر کافی دکھ رہا تھا۔ آتے ہی سیدھی اپنے کیبن کی جانب رہی کہ کاشف بھی نظر بچا کر پیچھے ہی آیا۔ سر آپ؟ نایش گھبرائی۔ ہاں میں خبردار جو سر کو کچھ بتانے کی ضرورت کی، ورنہ ایسڈ پھینک کر چہرہ بگاڑ دوں گا تمہارا، سمجھی؟ غصے سے گھبراتا ہوا نایش کو اچھا خاصا ڈر گیا، اسے شدت سے آج اپنا باپ یاد آیا۔ دھمکی دے کر وہ جانے لگا کہ اسی لمحے حاذق آفس میں آنے لگا۔ اور سر میں نایش کو کام سمجھانے آیا تھا۔ کاشف بڑبڑا گیا۔ حاذق نے کھینچ کر ایک مکہ اس کے منہ پر رسی دیا۔ نایش منہ پر ہاتھ رکھے اپنے چیخ کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں پولیس کی 2 اہلکار بھی اندر آئے۔ لے جائیں اسے اور ڈالیں حوالات کے پیچھے۔ کاشف جو منہ سے خون صاف کر رہا تھا اس بات پر پھر ہی گیا، میں نے کیا کیا سر؟ اس نے خود کو چھڑایا۔ کاشف کو لگا نایش نے رات کو حاذق کو بتایا ہے۔ سر یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اسے کچھ نہیں۔ کاشف تڑپ کر بولا۔ حاذق دانت پیستا نایش اس کے سامنے کھڑا ہوا جو ایک ہی دن میں مر جاگی تھی۔ پولیس والے کاشف کو لے گئے، وہ چلاتا رہا لیکن کسی نے نہ سنا۔ کیا بولا تم نے؟
तुम नहीं जानती। हाजिर को बेइंतहा का गुस्सा था। नायशे का सर मजीद झुक गया। सब्र के बावजूद आंसू बहकर कालापन पड़ने लगे। झूठ बोलने की आदत तुम्हारी थी नहीं। गुस्सा इसकी कलाई को झगड़ा तो वो हिल कर रह गए। एकदम से हाजिर को लगा इसने किसी गर्म चीज को हाथ में पकड़ लिया है। तुम बेहतियार हाथ इसके माथे पर गया जो तप रहा था। हाजिर के माथा छू के देखने पर बेहतियार ही नायशे ने आंखें बंद की। इसके ठंडे हाथों का लम्स इससे सुकून बख्श गया। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम पागल हो? इतने बुखार में काम पर आ गई। अब की बार डांट में फिक्र थी। मैं ठीक हूँ। बेमुश्किल अल्फाज अदा हुए। देख के लग रहा है। चलो मेरे साथ। हाजिर ने अचानक से कहा तो इसने सवारी नजरों से कहा। हाजिर उसने बिना जवाब दिए अपने साथ लेकर बाहर आया। गाड़ी में उठाया, डॉक्टर के पास ले गया। वह बस खामोशी से देखने लगी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद मेडिसिन लिख दी और डाइट का खास ख्याल रखने का कहा। हाजिर की तरफ एक्सीडेंट और कॉस्मेटिक्स और खाने का सामान लेकर देता घर छोड़ने चला गया। नायश इसे ये सब करता देखती रही। इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी इसे रोती या कुछ कहती। बहार ने इसे नींद बेहोश सा कर दिया था। अभी कुछ दिन ऑफिस आने की जरूरत नहीं। घर पर रहिए। बिना इसकी तरह देखे खाने पीने का सामान उठाते इसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी चुका था। हाँ, वो घर इसने कभी भी ना बताया था। हर बार पूछने पर वो टाल गई, लेकिन वो रात वो खुद ही बता दिया। दरवाजा खुला। हाजिर ने सामान आमदा बेगम को धुआया। नायशे की तबीयत के बारे में नाबदा बेगम ने फौरन आगे बढ़कर नायशे का सहारा दिया और उसे अंदर ले जाने लगी। बेटा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मदद की। तशक्कुर से देखते ही कहा। हाजिर के जज्बात ने सर हिलाता वहां से गाड़ी में बैठकर जा चुका था। अनायशा से बात भी नहीं की और यही बात अनायशा को तकलीफ दे रही लगी। इसको यूं इग्नोर करना कहाँ अच्छा लगता था। वो मिला तो यूं मिल जाएगा। ये नसीबों में फिर से लिखवाने का जी चाहा। क्या जानती थी वो इसकी मोहब्बत ने इसे और कितना आजमाइश में डालना था। वीर और कशिश दोनों ने इस पेपर के एड से मिलकर इसे एड देकर बाहर निकल। कशिश, अभी भी वक्त है। एड्स वापस ले लो। यमीन भाई को पता चला तो हमें छोड़ेंगे नहीं। मीर ने गाड़ी की तरफ जाते कहा। अरे कुछ भी नहीं होगा। दवाएं देंगे। दवाएं किसी के घर बस आना अल्लाह बहुत खुश होते हैं कि मैं तुम यही रको में आई। सबीना समीर की तरफ देखे और दूसरी तरफ बढ़ गई। समीर की नजर भी इसकी तरफ उठी। हाय समीरन, कैसे? सिमरन कैसी हो? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे कशिश, तुम कैसी हो? सिमरन, कशिश इसके स्कूल की फ्रेंड थी। आज इतने ऐसे बाद भी पहचान गए। वो दोनों एक दूसरे से गले मिली। दुनिया कितनी गोल है, ये है ना। हम फिर मिल गए। कशिश मुस्कुराई। वाकई तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? कुछ काम था एडिटर साहब से, इसी सिलसिले में आई थी। कशिश ने सरसरी धंधा का। अच्छा, वो एडिटर साहब मेरे पापा हैं। समीरीन ने इंकशाफ किया तो कशिश के चेहरे की स्माइल फीकी पड़ी। मतलब इसके पापा का काम वो ही मुंह में बड़बड़ाई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात हो। कशिश ने वहां से फौरन निकलना। अरे यार, फोन तो नंबर तो दे दो। समीरीन ने रुका ना चाचा। कशिश को अपना नंबर देना पड़ा। वो लड़का तुम्हारा कजन? समरीन ने समीर की तरफ इशारा कर साहब ने कहा तो नन्ही की तरफ देखते जा रहा था। हाँ, वो कजन है। कशिश ने नंबर देते हुए समरीन लगा अंदाज में बताया। मिलाओगी नहीं? समरीन थोड़ी एडवांस किस्म की लड़की थी। कशिश ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। कशिश ने मुड़कर समीर को एक नजर देखा। इसने एक मुस्कुराहट कशिश की तरफ उछाली। हाँ, मिलवा तो दो, लेकिन क्या फायदा? शादीशुदा है और वो बच्चे भी हैं। कशिश ने मुंह बनाते बजाय मुस्कुरा कर कहा। रेली? समरीन ने फिर से मुड़कर देखा। लेकिन हैंडसम बहुत है। समरीन ने साशी नजरों से इसे देखा। हाँ, वही तो। इसलिए कम उम्र में ही शादी करवा दी कि लड़कियों से दूर रहे, वरना हर दूसरी लड़की इसकी गर्लफ्रेंड होती। कशिश ने बात से बात निकाली। अच्छा, मैं चलती हूँ। समरीन ने वहां से निकले ही में आफत जानी। वो समीर के पास से गुजरी तो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। हाँ ये? समीर ने हाथ के इशारे समरीन को कहा। हाय। समरीन भी फौरन से जवाब देती गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी, जबकि समीर इसका रिएक्शन पर शॉक रह गया। ये कौन थी? समीर ने मुंह मिलाते हुए कहा। ठीक, कोई छोड़ो, चलो। कशिश ने डाला। लेकिन बहुत एटीट्यूड वाली है, मेरी तरफ देखा तक नहीं। समीर का दुख हुआ। कशिश ने डाला। वो गाड़ी में बैठकर समीर की गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। 2 दिन रेस्ट लेने के बाद अनायशा की तबीयत काफी बेहतर हो गई थी और आज वो काम पे जाने का सोच रही थी कि खासे का फोन आया। इसका नंबर बदल चुका था और वो पहचान ना पाई। बदल तो इसने भी लिया था, लेकिन सीवी में मौजूद था जहाँ से हाजिर ने लिया था। फोन कान से लगाई कितनी देर खामोशी सुनती रही। मुकाबले ये सांसों को महफूज कर दे रही हो। पहचान की थी कि वही है जिसकी धड़कनों ने अचानक से पीट पकड़ी थी। कैसी हो? कान में आवाज पड़ी तो बेहतर आंखें मूंदी। ठीक हो? मुख्तसर जवाब आया। ऑफिस क्यों नहीं आई? अगला सवाल दागा। आ जाऊंगी। नो को काबू करती हुए चढ़ से बोली। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। मीटिंग के लिए जाने हैं कि तुम भी साथ जाना? अल्लाह हाफिज। फोन बंद हो चुका था। अनाया शेख वो पल जो साथ गुजरे थे फिर से याद आने लगे। इनकी मम्मा ने तो कहा था कि इनकी शादी तो क्या हाजी की शादी नहीं हुई। खुद ही ताना बाना बनती वो तैयार होने चलेगी। गाड़ी घर के पोर्च में दाखिल हुई। समीर को कशिश की खामोशी खटक रही थी। इससे ज्यादा इस लड़की
کا से इग्नोर करना। वैसे हैरत है, इस लड़की में एटीट्यूड बहुत था। फिर से जुबान चली। कशिश ने उतरते हुए इसकी तरफ मुड़कर देखा। ये कोई तुम तीसरी बार कह रहे हो? फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, शादीशुदा 2 बच्चों के बाप को वो इग्नोर ही करेगी ना। मजे से वो कहती नीचे उतर गई, जबकि समीर पर हैरतों में बहार तोड़गी। क्या दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने? समीर ने सीटी के रंग में बताया। से कशिश से ये उम्मीद न थी। दादाजी किधर जा रहे हैं? कशिश ने दादाजी को बाहर निकलते देखा था और रोक लिया। बेटा, दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, कुछ देर में आते हैं। दादाजी ने इस से कहा। आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, प्लीज जल्दी आना, लाडो से अंदाज में कहती वो दादा को मुस्कुराने पर मजबूर करेगी। तभी दरवाजे से अंदर आते नजर जमीन पर पड़ी। फौरन से मुंह फेर लिया, जबान दांतों तले दबाई, वो वहां से गायब हुई। फिर क्या सोचा पुत्र? जमीन के सलाम करने पर दादाजी ने फिर से वही टपक छड़। दादाजी, मेरा जवाब आपको पता है, अदब से कहता वह भी दादाजी के साथ बाहर लाइन में आ गया। पुत्र, जिंदगी के तल्ख वाकयात से जिंदगी रुकती नहीं, हमें तो इन वाकयात से सबक हासिल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। समझाने का अंदाज बहुत प्यारा था। दादाजी, कभी कभार इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं होता, मैं चाह के भी बरसूं यमीन के लिए जा नीम हुआ। कोई नहीं पुत्र, हौसला रख, अल्लाह ने जरूर बहुत अच्छा सोचा होगा तेरे लिए, फिक्र न करो। अल्लाह इसे थपकी देते हुए बाहर निकल गई तो वो इन्हें जाता देखकर अपने रूम में आ गया। अल्लाह ने ज़रूर बहुत अच्छा सोचा होगा तेरे लिए। शावर के ये निकलते हुए बेहतर दादाजी की बात याद आई तो आंखें मूंदे वहाँ सोफे पर बाहें फैलाई बैठा था। अचानक से हंसी मुस्कुराती वो उसकी आंखों के सामने आ गई। यामीन ने चट से आंखें खोली। ये मुझे क्या हुआ? मैं क्यों इसे सोच रहा हूँ? वो तो बहुत छोटी है, बहुत मासूम, तो ये दिल क्यों बेहतर होने लगा? जाने दिल तू किस तरफ ले हम तो भटके हैं, मिल रहा है रास्ता। वो अपने दिल से घबरा कर उठ के बाहर निकला। पानी की बोतल किचन की तरह हाजिर था। भाई, कुछ खाएंगे? बना लाऊं आपके लिए? फोन से सलाम करते बोला। नहीं वुड नहीं। नजर इधर उधर रही लेकिन कोई नहीं नजर आई। किसी को ढूंढ रहे हैं? वीर यामीन की हर हरकत पर इशारा समझता था। नहीं, एक कप काफी बना दो, कहते हो बल्टा ही नाजुक ना की सीधी में वो खड़ी नजर आई। लबों ने मुस्कुराहट को छू, लेकिन यामीन मुस्कुराहट छिपाने का फन जानता था। कैसी है? कशिश से मरहस था सवाल, वो परवश से देखने का। वीर जा चुका था। सुना है आप शादी कर रहे हैं? अचानक कशिश ने यूं बोलने पर यामीन के कान खड़े हुए। क्या मतलब? माथे पर तेवरी चढ़ाई। नहीं, वो मुझे ऐसे ही सुनने को मिला। कशिश ने जुबान को काबू में रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन जुबान हो ही नहीं सकता। कशिश, आई एम टेलिंग यू, अगर कोई भी शरारत की इस बार में तो पूरा पेश आऊंगा। उंगली उठाते हुए वार किया। क्या मीर यामीन सिकंदर, आप कभी तो मुझसे अच्छी बात कर लिए करें, मुंह बनाते कहा। यामीन सर नफी में हिलाता अपने रूम की तरफ बढ़ा कि इसने रास्ता रोका। क्या हो जाएगा अगर आप शादी कर लेंगे तो? टावर ऑफ ग्रेन का घर बस जाएगा। बहुत प्यार से समझाया। यामीन ने दांत पीसते से देखा। आगे से आप फिर से मुझे डांट रहे हैं? मुंह बनाया। तुम्हारे काम भी ऐसे हैं, डांट खाई ना तुम्हारा खाना हजम नहीं होता। यामीन इससे आईना दिखाता अंदर की जाने बढ़ा। आपकी शादी में मसला क्या है आखिर? थक हार कर वो सवाल पूछ ही बैठे। शायद नहीं पूछना चाहिए, गुस्से से देखा। इस वक्त सबसे बड़ा अहम मसला तुम हो कशिश अफजल सिकंदर, और अगर तुम 1 मिनट से पहले यहाँ से गायब ना हुई तो आयशा कत्ल हो जाएगी मेरे हाथों। यमीन का गुस्सा साथ में सुहान को छूने लगा। एक ही बात थी जो उसे तकलीफ देती थी, माजी याद करवाती, जबरदस्ती याद करवाती थी। हाँ, जोर जबरदस्ती ही तो की थी। याद सिकंदर ने इसके साथ अपनी बीवी की बातों में आके और उन्होंने बिना सोचे समझे बेटे को कुर्बान कर दिया। आपने आज लंच नहीं किया जो मुझे कत्ल करने का खाना चाहते हैं? कशिश ने मुंह बनाते मस्कीनी आवाज में कहा। तो बहुत डीठ वाकई हुई थी। जमीन ने मजीद बात करने मुनासिब न समझे। एकदम से सर दर्द शुरू हो गया। दराज से टेबलेट निकाली, खाली पेट ही खा लेने लगा। ये कौन सी दवा ले रहे हैं आप? कोई बीमारी है आपको क्या? वो करीब बैठे बहुत फिक्रमंद थी और जरदारी से पूछा। बेद ने दरवाजे पर नॉक किया और काफी लिए अंदर आया। साइड टेबल पर काफी रखते हुए खामोशी से जा चुका था। चुपी, ये कोई पीने की चीज है? कड़वी? काफी पी पी के खुद भी कड़वे हो गए हैं। मुंह के उल्टे सीधे एंगल बनाते हुए यमीन को बच्ची ही लगी। बिना कि इसकी बात का जवाब दिए काफी पीने लगा। आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं मीर यामीन सिकंदर, अब की बार गिला। और जब इसका नाम पूरा लेती थी यामीन के दिल के तार छेड़ देती थी। यामीन को इसके लबों से अदा होने अपने नाम बहुत हसीन लगता था। एक बात बताओ कशिश अफजल सिकंदर, इतना बोलने की कोई पैसे चार्ज करती हो या मुफ्त में ही सबको अपनी अकर रात से नवाजती रहती हो? अब की बार यमीन ने इसे आड़े हाथों लिया, जिस पर वो मुंह बनाती उठी। आपसे